اسلامی تاریخ میں غزوہ احد حق و باطل کا دوسرا معرکہ ہونے کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ غزوہ 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ واقعہ 3 شوال، کچھ کے نزدیک 7 شوال، بعض کے مطابق 11 شوال اور بعض کے نزدیک 15 شوال کو پیش آیا۔ البتہ اس کے دن پر سب متفق ہیں کہ یہ ہفتہ کے روز ہوا تھا۔ احد مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، جس میں زرپوش صحابہ کرام 100 تھے۔ قریش کا لشکر 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، جن میں 700 افراد زرپوش تھے۔ اس معرکہ حق و صداقت میں جام شہادت نوش کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام کی تعداد 70 تھی، جبکہ 30 کافر جہنم واصل ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت حضرت ابو سفیان کے پاس تھی اور انہوں نے 3000 سے زائد مشرکین کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کے نتیجہ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں حضرت ابو سفیان، ان کی بیوی ہند اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہے۔ ہندا نے اپنے گھر محفل شروع کر دی جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ حضرت ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری حضرت ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھا کیا گیا۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں سے 700 زرپوش تیار کیے گئے، ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو مکہ ہی میں رہتے تھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئی۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئی۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کے پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی درہ نہ چھوڑے۔ حق و باطل کی اس دوسری بڑے معرکہ میں عرب کے رواج کے مطابق پہلے مبارزت ہوئی جس میں اہل اسلام کا پلہ بھاری رہا۔ بعد ازام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی تابڑ توڑ حملوں سے کفار جہنم واصل ہوئی۔ مشرکین مکہ نے اکٹھے بھرپور حملہ کیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھی تاکہ وہ غزوہ بدر کی بردناک شکست کا داغ دھو سکیں۔
ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگی۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درع عینین پر تعینات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درع کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور درع چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درع پر رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درع پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ پیچھے سے ہونے والی اس ناگہانی حملے میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ وقت مسلمانوں پر بہت کڑا تھا، ایسا لگا کہ کفار کو فتح مل گئی ہے۔ اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جاننثاروں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، مگر اتنی دیر میں 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ جب مسلمانوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا تو ابو سفیان نے وہیں سے آواز لگائی کہ آج بدر کا حساب برابر ہو گیا ہے۔ اب اگلے سال پھر بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی اور کفار واپس مکہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے، اور ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بےحد رنج رہا۔ اس غزوہ میں بہت سی مسلم خواتین نے شرکت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے زخمیوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔